بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایک مسلمان بہن ایک مسلمان بیٹی کے متعلق یہ کلمات کہے گئے کہ وہ اگر امریکہ کی قید کے اندر ہے تو وہ امریکن قانون کے مطابق درست طریقے سے قید میں ہے، اور جو اس کو سزا ملی ہے وہ درست طریقے سے ملی ہے۔ کیا ضرورت تھی ان کلمات کو کہنے کی، جن کی بنیاد پر پاکستان کے اندر بڑی پرزور طریقے سے ان الفاظ کی مذمت کی جا رہی ہے؟ اور یہ الفاظ کسی عام شخصیت نے نہیں کہے، یہ الفاظ کہنے والی جو شخصیت ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار صاحب ہیں، جنہوں نے اٹلانٹک کونسل کے اجلاس کے اندر ایک صحافی کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے یہ کلمات کہے۔ جب ان سے عمران خان کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے عافیہ صدیقی کی گرفتاری جو امریکہ کے اندر ہے اس کو قانون کے مطابق درست قرار دے دیا، جو کہ ایک انصاف کا کھلے لفظوں کے ساتھ قتل عام ہے، اور کسی بھی صورت عمران خان اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا موازنہ نہیں بنتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک مسلم ممالک کے سربراہان، ایک مسلم ممالک کے وزراء اور ایک مسلمان یہ بیان دیتا ہے جن کے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ میدان جنگ میں بھی ایک خاتون گرفتار ہو کے آتی ہے تو اس کے سر کے اوپر بھی چادر رکھ دی جاتی ہے اور پیغام دیا جاتا ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ اور پھر اسی مسلم امت سے پیغام ملتا ہے، حکمران امراء سے پیغام ملتا ہے کہ ایک خاتون کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وقت کا حکمران ایک نوجوان کو قافلہ دے کر مجاہد دے کر روانہ کرتا ہے، اور وہ نہ صرف اس مظلوم بیٹی اس مظلوم بہن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی رہائی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، بلکہ اس پوری ریاست کو تہس نہس کرتے ہوئے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ کسی بھی مسلمان بہن اور بیٹی کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو اس حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ کا بیان یہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کر کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے نام کو روشن کیا بلکہ اس وطن عزیز کے لیے بہت ساری خدمات ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے سر انجام دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ستمبر 2001 9/11 کا واقعہ بڑا مشہور اور معروف ہے وہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ 9/11 کے واقعے کی تحقیقات آج تک سامنے نہ آ سکی کہ اس کے حقائق کیا ہے اور اس کے پس پردہ کون لوگ تھے اور کیا صورتحال تھی۔ تو اس واقعے کے بعد امریکہ نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا پاکستان کے اوپر اور بالخصوص مسلم دنیا کے اوپر، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر الزامات عائد کیے گئے کہ یہ القاعدہ کو سپورٹ کرتی ہیں یا القاعدہ کو رہنمائی دیتی ہیں، اور امریکن فوجیوں کے حوالے سے یہ ان کی رہنمائی کرتی ہیں، ان کے ٹھکانوں کی خبر دیتی ہیں۔ اس الزام نے 2003 کے اندر پاکستان سے، ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی گلشن اقبال سے اغوا ہو جاتی ہیں، اور پھر 2008 کے اندر اچانک خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بگرام ایئر بیس کے اندر موجود ہیں۔ پھر ان کے اوپر ایک تھانے کے اندر مقدمہ درج ہوتا ہے کہ عافیہ صدیقی نے ایک امریکن فوجی کو گولی مارنے کی کوشش کی، جو فوجی تحقیق کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس کچھ ایسے نقشے موجود تھے جو امریکن فورسز کے راز جو ہیں ان کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان سے امریکہ کے اندر لے جایا گیا، اور امریکہ کے اندر لے جا کر پھر 3 فروری 2010 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صرف اس جرم میں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک امریکن فوجی کے اوپر ہتھیار اٹھایا ہے اور اس کو گولی مارنے کی کوشش کی ہے، اس ضمن میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جو ایک ناجائز سزا تھی، جبکہ یہ بالکل ثابت نہیں ہو سکا۔ جس کیس میں ڈاکٹر عافیہ کو اٹھایا گیا تھا اس کیس کے حوالے سے کوئی رپورٹ عدالت میں صحیح ثابت نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ سزا سنائی۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ الزام کیا تھا اور پھر فرد جرم کس بات کے اوپر عائد کی گئی؟ تو ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا، اور وہ یقیناً ایک غیر قانونی عمل تھا جس کو پاکستان کا ہر پڑھا لکھا فرد جانتا ہے،
ہر وہ فرد جانتا ہے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کچھ نہ کچھ ہمدردی رکھتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے اغوا کیا گیا، غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان سے امریکہ لے جایا گیا اور غیر قانونی سزا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سنائی گئی۔ یہ امریکن عدالت نے انصاف کا قتل کیا تھا، لیکن آوازیں اٹھتی رہی۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مضبوط اور توانا آواز نہیں اٹھائی۔ ماضی قریب میں وزیر اعظم پاکستان رہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ بھی امریکہ گئے اور ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا، عافیہ صدیقی کے حوالے سے سوال کرنے والی خاتون صحافی کو خاموش کروا دیا گیا۔ اور پھر ابھی حالیہ دنوں کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو یقین دلایا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اس ہی وزیر اعظم کا وزیر جو کہ وزیر خارجہ ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ امریکہ میں جا کے بیان دے دیتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری یہ امریکن قانون کے مطابق درست ہے، تو ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ اسحاق ڈار کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ ہم ان الفاظ کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے یکجا ہونا چاہیے۔ یہ درخواست ہے پوری قوم سے اور یہ درخواست ہے حکومت پاکستان سے، جس قدر ہو سکے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ قوم کی بہن اور بیٹیوں کو فروخت نہیں کیا جاتا، بلکہ قوم کی بہن اور بیٹیوں کے دوپٹے کی، ان کی عزت کی، چادر چار دیواری کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس بیان کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔